اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ حدیث پاک میں ہے کہ میں پاک پشتو سے پاک پشتو میں منتقل ہوتا رہا۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے اور اگر تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جس کو جو عزت اور عظمت ملی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سے ملی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخلوق کا امام بنایا گیا، انہیں یہ عزت بخشی گئی اور اس عزت کے لیے انہیں کعبہ شریف کا معمار بنایا گیا اور ساری دعائیں قبول کرائی گئی۔ لیکن آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بھی دعا کروائی گئی کہ اے اللہ تعالیٰ تو اس کو بھیج جو ساری مخلوق کو پاک کرے اور ساری نشانیاں مخلوق کو سکھائے، سمجھائے اور عقل عطا فرمائے۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری کاوشیں اور ساری تکلیفیں بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لیے ہی تھی اور اس آمد کی تیاری کے لیے ہی تھی۔ اسی طرح ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو جو معنی ملے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کے طفیل ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں تھا جبھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنایا گیا۔ میں نوح علیہ السلام کی پشت میں تھا جب نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچایا گیا اور اسی طرح میں پاک پشتو سے پاک پشتو میں منتقل ہوتا رہا اور پھر میں تمہاری ہدایت کے لیے آیا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور عظمت بیان کرنے کے بعد یہ ساتھ بیان کر دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے، اس امت کو بھی تمام امتوں کا سردار بنایا گیا، کیونکہ قیامت کے دن اسی کو ساری امتوں پر گواہ بنایا گیا اور اسی وجہ سے اس امت کو ساری امتوں کے بعد قیامت سے پہلے درمیان میں پیدا فرمایا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور آخر میں یہ امت ساری امتوں پر گواہی دے گی کہ امتیں غلط کہتی ہیں کہ ان کے رسولوں نے انہیں پیغام نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے رسولوں نے انہیں پیغام پہنچا دیا تھا۔ گویا اس امت کو بھی جو عزت ملی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ملی۔ سبحان اللہ۔ اور ہر شے کو جو عزت ملی وہ بھی نسبت رسولی سے ملی، اور جو نسبت رسولی سے محروم ہوا وہ عزت اور زندگی سے محروم ہوا۔ وہ دنیا میں چلتا پھرتا تو رہا لیکن اس کی حقیقی زندگی ختم ہو گئی اور اس کی روحانی موت آ گئی۔ اس کا یہ ثبوت ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت موجود تھے، خواہ مشرکین مکہ یا یہود یا نصارہ تھے، جو اچھی طرح گزشتہ تاریخ سے واقف تھے اور جنہیں اچھے طریقے سے یہ معلوم تھا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے جو سب نبیوں کا سردار ہوگا اور سارے ادیان کو مکمل کرنے والا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی آخری وصیت و نصیحت سے لے کر آئے گا اور سارے لوگوں کو صراط مستقیم پہ چلائے گا اور سب کو پاک کرے گا۔ یہ سارا علم رکھنے کے باوجود وہ سب کچھ بھول گئے اور ان کے دل و دماغ نفسانی اور شیطانی خواہشات کی وجہ سے سیاہ ہو گئے اور ان کی سمجھ بالکل ختم ہو گئی، گویا ان کے دلوں پر مہریں لگ گئی۔ یہ فرق بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اس آیت پاک میں نصیحت فرما رہا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ یہ ہے کہ اے لوگو اب تم ہوش کے ناخن لو اور یہ سمجھ لو کہ تم ایک الگ امت ہو اور الگ جماعت ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والے لوگ نہیں ہیں، وہ الگ جماعت ہیں اور تم ان سے کسی قسم کا تعلق نسبت نہ رکھنا۔ اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہو کہ تم ان غیر مسلموں، کفار، مشرکین، یہود و نصارہ سے دوستی رکھو گے، اس دوستی کے طفیل وہ کبھی مسلمان ہو جائیں گے یا ان کو راضی کرنے کے لیے تم بھی کبھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ لو تو وہ بھی تمہارے کعبہ کی طرف نماز پڑھ لیں گے، تو یہ تمہارا غلط خیال ہے۔ تم الگ جماعت ہو اور وہ الگ جماعت ہیں،
تمہاری اور ان کی راہیں ہمیشہ کے لیے الگ ہیں، تمہاری ان سے کوئی دوستی نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ لوگ تمہارے ساتھ محبت کی باتیں کرتے ہیں تو وہ جھوٹ سے ایسا کرتے ہیں اور تمہیں دھوکہ دینے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ وہ کبھی تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور کبھی تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر نہیں چلیں گے۔ وہ تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کبھی اطاعت نہیں کریں گے۔ جو تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کرے اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانے، وہ تمہارا دوست کس طرح ہو سکتا ہے؟ خبردار، جو تم نے ایسا کیا تو ایسا کر کے تم نے گویا اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اپنے ساتھ دھوکہ کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی ہے کہ دوستی صرف اسی سے رکھو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا نہیں، اس سے تمہاری کوئی دوستی نہیں۔